بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کون تھے اور بنی اسرائیل کے مشہور اور معروف انبیاء اکرام کون کون سے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہے اور یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل کون ہے اور یہ کس نبی کی اولاد ہے، اور بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں، اور فلسطین کو لے کر یہ اکثر کیوں جھگڑتے رہتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، حضرت اسحاق بن ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک مہیس اور دوسرے یعقوب علیہ السلام۔ باپ بڑے بیٹے مہیس اور ماں چھوٹے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ آج میرا شکار کا گوشت کھانے کا من ہے۔ دوستو، جب بڑے بیٹے مہیس نے یہ سنا تو وہ شکار کے لیے جنگل کی جانب نکل گیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی سے بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بابا جان کو پیش کر دو اور ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاؤ۔ دوستو، جب بڑا بیٹا مہیس شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے بابا جان کو گوشت کھلا دیا ہے، لہٰذا اسے یہ دیکھ کر بہت ہی صدمہ اور دکھ ہوا کہ اس کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ یعقوب علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ دوستو، ماں کو اپنے بڑے بیٹے مہیس کی دشمنی کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا بڑا بھائی تمہارا دشمن بن چکا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عراق میں تمہارے ماموں جان رہتے ہیں، بہتر ہوگا کہ تم ان کے یہاں جا کر رہنے لگو۔ اور اس مشورے میں والد صاحب نے بھی حامی بھر دی، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام دیر رات گھر سے نکلے اور عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد جب رات ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک آبادی کے پاس ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ دن بھر سفر کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے آپ کو جلد ہی نیند آ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک لمبی سیڑھی زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، جس کے ذریعے فرشتے کبھی اوپر چڑھتے ہیں تو کبھی نیچے اترتے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بہت جلد میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر یعنی زیادہ کر دوں گا، یہ زمین تجھے دے دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہودی اسی بات اور وعدے کو لے کر آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زمین یعنی فلسطین کو خدا نے ہمارے نام کر دیا ہے، اس لیے کوئی اور قوم یا فلسطینی مسلمان اس پر کس طرح سے اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو وہ بہت خوش تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد صاحب کے پاس واپس لوٹوں گا تو اس جگہ جہاں میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنی مال و دولت کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ لہٰذا اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر کو جس کو تکیہ بنا کر سوئے تھے، آپ علیہ السلام نے اس پر تیل من دیا تاکہ جب واپس آئے تو اس پتھر کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ دوستو، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان لاوان کے پاس ایران کے شہر عران پہنچ گئے۔ دوستو، جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اپنے بھانجے کو دیکھ کر ماموں بہت خوش ہوئے، لہٰذا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی بہت خاطر تواضع کی۔ دوستو،
روایات میں آتا ہے کہ ماموں لاوان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لیا تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام راہیل تھا۔ لاوان کی چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ دوستو، لاوان نے جب یہ سنا تو کہا، ٹھیک ہے، تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ماموں یعنی لاوان کی یہ شرط مان لی اور آپ علیہ السلام 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ دوستو، جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لاوان نے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ دوستو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس پہنچے تب پتہ چلا کہ ان کے ماموں نے ان کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی راہیل کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس پہنچے اور فرمایا، ماموں جان، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماموں نے کہا کہ بیٹا، ہمارے یہاں روایت ہے کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماموں جان، میں نے تو آپ سے آپ کی چھوٹی بیٹی راہیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس پر لاوان نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو اور 7 سال میری بکریوں کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ لاوان کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال بکریاں چرانے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ دوستو، اس کے بعد وقت گزرا اور آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال اور بکریاں چرائیں، اور جب مزید 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لاوان نے اپنی چھوٹی بیٹی راہیل کا نکاح بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ دوستو، اس وقت 2 بہنوں کی ایک مرد کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت نہیں تھی۔ دوستو، راہیل سے شادی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ اور عرصہ اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہے، پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اجازت چاہی۔ دوستو، یہ سن کر لاوان بہت رنجیدہ ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں اور ان کے بچے اور اس کا بھانجا اس سے جدا ہو رہے تھے۔ دوستو، لاوان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ دن اور رکنے کو کہا، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اپنے وطن کنعان یعنی فلسطین جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوستو، لاوان نے اپنے بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت سارا سامان اور بھیڑ بکریاں دی۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا جہاں پاس میں ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد گاؤں کے کچھ افراد نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ حران سے کنعان کی طرف جا رہا ہے جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا سامان اور مویشی بھی ہے، اور اس قافلے کے مکھیا کا نام یعقوب ہے۔ دوستو، یہ سنتے ہی پہلے تو مہیس بہت پریشان ہوا اور حیران ہو کر سوچنے لگا، جو اتنا ساز و سامان لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک طرف اسے اپنی 20 سال پرانی داستان یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہوگا۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چل دیا۔ دوستو، جب اس کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی تو آپ علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ جس بھائی کے ڈر کی وجہ سے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، آج وہ پھر میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ یہاں آ کر مجھے پھر پریشان کرے گا۔ لیکن اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس فرشتے نے کہا کہ اے یعقوب، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بھائی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لہٰذا آپ اپنے بھائی کا استقبال کریں۔ دوستو، مہیس نے جب 20 سال کے عرصے کے بعد اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنی پرانی دشمنی بھول گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی اور شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خاطر تواضع کی
لہٰذا آپ علیہ السلام نے کچھ دن اپنے بھائی کے یہاں میزبانی میں گزارے۔ دوستو، کچھ دن وہاں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی کے سینے سے لگنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاشتے ہوئے یروشلم کے پاس اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں آپ علیہ السلام نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی اور خواب دیکھا تھا۔ دوستو، اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پتھر پر آپ نے تیل ملا تھا۔ حالانکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا، لیکن آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر مل گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنی منت کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ بنانا شروع کیا اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے یہاں پر ایک عمارت تعمیر کرائی۔ اس عمارت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ عمارت رومن سلطنت اور بابلی سلطنت کے حملوں سے پوری طرح سے تباہ ہو گئی، لیکن ایک دیوار باقی رہ گئی جسے ویسٹرن وال یا دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر توریت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے دور میں اس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے جس جگہ پر کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اس لیے جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ دوستو، دوبارہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پر آتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ آپ کی بیویوں کا نام لیا اور راحیل تھا جو کہ آپ کی ماموں کی بیٹیاں تھیں، اور آپ جن کے ساتھ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں کا نام زلفا اور بلہا تھا۔ ان کی پہلی بیوی لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی یعنی راحیل سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور جبکہ 2 باندی بلہا سے 2 بیٹے اور زلفا سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دوستوں، ان 12 بیٹوں سے آگے چل کر 12 قبیلے بنے۔ دوستوں، بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ساری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہے۔ اس طرح سے یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ قصہ جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک حصہ بنی اسرائیل اور دوسرا حصہ بنی اسماعیل کہلاتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ یہودی ہے کون اور ان کا بنی اسماعیل سے کیا رشتہ ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ بیوی ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی۔ سیدہ ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو فرزند عطا کیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور مرضی تھی کہ جب دوسری بیوی سیدنا ہاجرہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں خواتین کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ کو یروشلم سے میلوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور آج اسی جگہ ہم مسلمان حج کا ایک خاص رکن ادا کرتے ہیں۔ حضرت بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیوی سارہ کو بھی ایک بیٹے سے نواز دیا، اور جس کا نام
اسحاق رکھا گیا، اور انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یروشلم میں پلی پھولی اور بنی اسرائیل۔ دوستوں، اب بنی اسرائیل کے مشہور اور معروف انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل کے مشہور اور معروف انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ دوستوں، ان انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش ہوئی۔ بنیامین کی پیدائش کے دوران آپ کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن راحیل کے بدن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسی لیے ہی آپ کے 10 بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر نبوت کے چمکتے ہوئے نور کا مظاہرہ کر لیا تھا۔ لہٰذا دوستوں، آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانوں سے لے کر اسی ملک کے بادشاہ بن گئے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ دوستوں، ہماری پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی بہادر بزرگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور نام کے پہاڑ پر جا کر اللہ سے ہم کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کا صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو یہ خاصیت نہیں دی گئی۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں بھی ایک بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ حالانکہ یہ لوگ باہر سے آئے تھے، اس لیے مصر کے لوگ انہیں زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے 16ویں فرعون کے زمانے میں تشریف لائے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 19واں فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام تھا اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ کے اندر طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک بہت ہی مغرور اور ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام ولید بن مشاد تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور تھا، اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے سبتی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ لہٰذا آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو اس فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرایا، اور فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام و سکون حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
मुख्तसर तज़किरा जो बनी इसराइल में एक जलीलो कद्र और मारूफ नबी थे, और आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के हवाले से बहुत से वाक़यात हैं जो कुरान करीम में बयान किए गए हैं। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये भी बनी इसराइल के मशहूर अंबिया में से एक हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 क़ब्ल मसीह फिलिस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। निहायत बहादुर और निडर होने के साथ साथ हुक्मरानी की क़ुव्वत तोहफ़ाए खुदाबंदी में मिली थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी थे। अंबिया अलैहिस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम में खलीफा की लक़ब से नवाजा गया। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कमसिनी उम्र में हासिल पहली फतह का मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद में बयान किया गया है। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर व मारूफ नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला के अजीम मर्तबे वाले पैगंबर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबूस किया गया। आप अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ऑप्शन रखे। आप अलैहिस्सलाम के सामने बादशाहत, इल्म और दौलत को रखा गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों में से इल्म को पसंद किया और आपका ये इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुआ और आप अलैहिस्सलाम को बाकी की 2 चीजें यानी बादशाहत और दौलत भी इल्म के इंतखाब पर दे दिए गए। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को न सिर्फ इंसानों बल्कि चरिंद परिंद, जिन्नात, जमीन आसमान, हवा पानी सब पर हुकूमत दी गई थी और आप अलैहिस्सलाम का एक अजीमो शान तख्त था जिसमें बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा के झोंके की तरह जहां चाहते चले जाते और सफर किया करते थे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ही बेटे थे। बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही शुरू की थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील की। रिवायात बताती हैं कि इसमें तामीर का कुछ काम बाकी रह गया था और इसकी तामीर का काम जिन्नातों के सुपुर्द था और उन जिन्नातों की तबीयत में सरकशी गालिब थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। लिहाजा दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम मुकम्मल किया। दोस्तों, ये था मुख्तसर किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। ये वाक़या बताता है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसमें जिन्नातों ने काम किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी, जैसा कि सूरह सौफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूँ। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, जैसा कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी कि तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत
اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، اور نبوت کے 3 سال کے بعد یعنی 33 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے پان کا نزول ہوا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان 4 انبیاء اکرام میں شامل ہے جو آج بھی زندہ ہے، لہٰذا جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ بنی اسرائیل کے کچھ مشہور اور معروف انبیاء اکرام کا۔ اب بات کرتے ہیں بنی اسماعیل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سعودی عرب کے وادی مکہ میں پیدا ہوئی اور آل اسماعیل کے نام سے جانی گئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یروشلم میں پیدا ہوئی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے دیکھیں تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، آج کے اس بیان کا مقصد آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے، اور اس داستان کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ جاری ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جنہیں یہودی کہتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ دوستو، اب موجودہ دور کے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ دوستو، موجودہ دور میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ اس جھگڑے کی اصلی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری تھی، اور ایک خواب دیکھا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بشارت دی تھی کہ اے یعقوب، میں تجھے جلد ہی برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر یعنی بڑھا دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، اسی خدائی دعوے کی بنا پر یہودی یہ دعویٰ لیے گھومتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا وعدہ کیا تھا، پھر بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین یعنی فلسطین اس وقت سے ہمارے نام کر دی گئی تھی، اور ہم بنی اسماعیل کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ ہی مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی تھی۔ دوستو، یہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو نعوذ باللہ لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون مصر نے لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن نہیں ہو سکتی، یعنی والدہ بیوی سارہ کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوستو، روایتوں کے مطابق دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنے وطن بابل کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مصر کا ایک ملک پڑا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے لوگوں نے خبر دے دی کہ ایک مسافر آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بے حد خوبصورت بیوی ہے۔ دوستو،
فرعون بڑا ظالم تھا، اگر کسی باہر سے آنے والی شخص کی بیوی خوبصورت ہوتی تو اس کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ لہٰذا اس فرعون نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے آدمی پہنچے اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہاری بیوی سارہ کو لینے آئے ہیں، ہماری بادشاہ نے انہیں بلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک بیوی سارہ کو محفوظ فرما۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسافر اور اکیلے تھے، اس لیے بے بسی کی حالت میں بیوی سارہ کو فرعون کے دربار کے لیے روانہ کر دیا۔ جب حضرت بیوی سارہ فرعون کے سامنے گئیں تو فرعون ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خراب نیت کے ساتھ ان کے پاس بڑھنے لگا۔ فرعون کو اپنی طرف آتا دیکھ بیوی سارہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا، اس لیے میرے خدا مجھے اس فرعون کی غلط ارادوں سے بچا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو فرعون نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ بالکل مرنے کی کگار پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بیوی سارہ گھبرا گئی کہ کہیں اگر یہ مر گیا تو میرے سر پر اس کے قتل کا الزام لگ جائے گا، لہٰذا انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی کہ اے اللہ، تو اسے ٹھیک کر دے۔ دوستو، جب وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کرنا چاہیے اور بیوی سارہ کو پھر سے دعا کرنی پڑی۔ دوستو، فرعون جب 2 بار عذاب سے گزرا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ ضرور کوئی جنات ہے، لہٰذا اس بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے بے وقوفو، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو، جاؤ اسے واپس اس کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ دوستو، وہ بیوی سارہ کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جنہیں حضرت بیوی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح حضرت بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں فرعون کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کنیز لکھا ہے تاکہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کمتر ثابت کیا جا سکے، لیکن دوستو، مقام اور مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ان کا مرتبہ عطا فرمایا اور سب نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں آج تک لڑائی چل رہی ہے۔ دوستو، یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے باہر کسی کو نبی مانتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے اندر ایک بات کی اور غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور فلسطین کی ساری زمین کو خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت سمجھتے ہیں۔ دوستو، پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا اور ان کی سرہانے پر نشانی کے طور پر ایک پتھر لگا دیا جو اب تک موجود ہے۔ دوستو،
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ بے حد غمگین ہو گئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنی والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے شہر ہیبرون یعنی الخلیل آ گئے، اور ان کا بڑا بھائی مہیس بھی وہاں آ گیا، اور دونوں بھائیوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں اسی شہر میں موجود ہیں۔ اسی شہر کو یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی بڑی ہی پریشانی اور مشقت کے ساتھ گزاری۔ شروع میں 20 سال اپنے بڑے بھائی کے ڈر سے اپنے والدین سے دور ہو گئے، پھر ان کی چہیتی بیوی اور یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے باقی کے 10 بیٹے ان 2 بھائیوں سے بہت جلتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بن گئے اور اپنے بھائیوں اور والد صاحب کو مصر بلا لیا۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو ان کے ساتھ صرف 93 آدمی تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 ہو گئی تھی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، اور اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور پھر وہ 24 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں ہی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری میت میرے وطن فلسطین لے جا کر میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا۔ اس دن سے ہی بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ساری داستان کے ذریعے بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری ہو چکی ہوگی۔ دوستو، سرزمین فلسطین تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت ان تینوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہودی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نامی قوم کی شروعات ہوئی، اور اس قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری داستان قرآن مجید میں بیان کی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کی پد سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت کا منصب مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ دوستو، یہ تھا بنی اسرائیل کا مکمل تذکرہ جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ کے پاس وقت سے پہنچ سکے۔ دوستو، جلد ہی ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیں اور خیر سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔